السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جو آپ پر نازل ہوئی ہے، اس سے آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نازل اس لیے ہوئی ہے یہ کتاب کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈر سنائیں، ڈرائیں، یعنی آخرت سے ڈرائیں، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ ڈر سنائیں ان لوگوں کے لیے، یعنی کہ جو مومن نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار نہیں ہیں، انہیں ڈر سنائیں کہ آخرت سے ڈریں، حساب کتاب کے دن سے ڈریں۔ ایک دن مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے، زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہوتی، تو یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اللہ کے حکم کے مطابق بسر کرنی ہے۔ انسان اللہ کا غلام، اللہ کا نوکر ہے، تو اس لیے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کافروں کو، غیر مومنوں کو، غیر مسلمانوں کو ڈر سنائیں اس بات کا کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کی فرمانبرداری اختیار کریں۔ وذکریٰ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے بھی نصیحت ہے، مومنوں کے لیے بھی ذکر بھی ہے، اللہ کا ذکر ہے اس میں۔ جب انسان یہ کتاب پڑھتا ہے، مومن پڑھتا ہے، تو اس میں اللہ کا ذکر ہے، تو نصیحت بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے، عبادت بھی ہے۔ تو مقصد کیا ہے قرآن کا؟ کہ قرآن کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اور اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے، عمل کیا جائے۔ تو قرآن شریف کا مقصد یہ ہے، نصیحت حاصل کی جائے قرآن سے۔ تو کیا فرمایا کہ یہ کتاب جو آپ پر نازل ہوئی ہے، اس سے آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی یہ آیت ہے کہ ہمارا بھی دل تنگ نہیں ہونا چاہیے اس قرآن سے، کہ قرآن کو پڑھنے سے، اس پر غور و فکر کرنے سے تنگ نہیں ہونا چاہیے دل۔ جیسے آج کل آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اپنی مرضی کی کتاب پڑھیں گے، اسٹڈی کریں گے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، سائنٹسٹ، انجینئرنگ، دنیا کا کوئی بزنس، وٹ ایور، کچھ بھی وہ حاصل کریں گے تو بڑے شوق سے کریں گے، کیونکہ اس میں انہیں اپنا فیوچر نظر آ رہا ہوگا، کوئی مزہ نظر آ رہا ہوگا، فائدہ نظر آ رہا ہوگا، تو اس میں وہ تنگی محسوس نہیں کرتے، دل ان کا تنگ نہیں ہوتا، بڑے خوشی خوشی سے وہ دن رات پڑھائی کرتے ہیں، ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، دولت کماتے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر، دنیا کی چیزوں سے بڑھ کر تو یہ قرآن کی اہمیت ہے، حیثیت ہے، حیثیت دینی چاہیے، اہمیت دینی چاہیے، اور قرآن کو بھی ٹائم دینا چاہیے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے۔ دل تنگ نہیں ہونا چاہیے انسان کا۔ تو بنیادی طور پر تو یہ ہمارے لیے ہے کہ ہمارا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دل تنگ نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے دراصل ہمیں یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ ہمارا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے جب ہم قرآن کو پڑھیں، سنیں، اور پھر یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل بھی کریں، نصیحت بھی دوسروں کو جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے اپنے دائرے میں، اپنے گھر میں، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو نصیحت بھی کریں، تبلیغ بھی کریں، خود بھی نیک بنیں اور دوسروں کو بھی نیک بننے کی تلقین کریں، نصیحت کریں، حکمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ تو اس معاملے میں دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کتاب اس لیے نازل ہوئی ہے کہ انسان کا جو دل ہے، مومن کا جو دل ہے، وہ تنگ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے سبق سیکھنا ہے، نصیحت حاصل کرنی ہے، دل لگانا ہے، قرآن سے محبت کرنی ہے، اور جو غیر مسلمین ہیں، غیر مومنین ہیں، انہیں ڈر سنانا ہے کہ بھئی سیدھے ہو جاؤ، سدھر جاؤ،
یہ زندگی تمہاری جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اس میں تم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، تو ان کو تبلیغ کرنی ہے قرآن کے ذریعے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ لوگوں جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کے ہاں نازل ہوئی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس کی پیروی کرو۔ اتبعوا ما انزل الیکم، اتباع کرو اس کی، یعنی کتاب کی جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اتباع کرو۔ اتباع سے کیا مراد ہے؟ مطلب پڑھو اور کرو، تدبر کرو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اس کے سوا اور رفیقوں کی پیروی نہ کرو، دوسرے اولیاء کی۔ اولیاء سے کیا مراد ہے؟ دوستوں کی، رفیقوں کی۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ کتاب کو چھوڑ کر یہ نہ ہو کہ کتاب کو چھوڑ دو اور دوسروں کی پیروی کرو۔ اس کتاب میں اللہ کے احکامات ہیں کہ رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، تو یہ نہ ہو کہ بندہ قرآن کو چھوڑ دے، اللہ رسول کی اطاعت کو چھوڑ دے اور دوسرے کسی کی باتیں مانتا جائے، اپنے دوستوں کی۔ جیسے کہ دنیا میں ہوتا ہے، انسان دوسرے اپنے جو دوست ہوتے ہیں تو خود بھی بے نمازی، دوست بھی بے نمازی، خود بھی بد فطرت، دوسرے لوگ بھی جو دوست بنائے ہوتے ہیں وہ بھی بد فطرت ہوتے ہیں، بے نمازی ہوتے ہیں، دنیا پرست ہوتے ہیں، ان کی لبوں پہ، زبانوں پہ دنیا کی باتوں کے علاوہ، دنیا کی خواہشات کے علاوہ، دنیا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا، تو وہ ان کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، ان سے دوستی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، ان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جیسے انسان کہیں نوکری کرتا ہے، جاب کرتا ہے، وہاں پہ دوست احباب ہوتے ہیں، ان کو دوست بنایا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ساری لائف گزرتی ہے، زندگی گزرتی ہے دین سے ہٹ کر۔ یعنی اس میں کیا فرمایا کہ من دونہ، اس کے سوا، یعنی کتاب کو چھوڑ کر، کتاب کو چھوڑ دیا، اللہ کو چھوڑ دیا، رسول کو چھوڑ دیا اور دوسرے دوست بنا لیے، بس ان کے ساتھ ٹائم پاس ہو رہا ہے، زندگی گزر، جیسے کہ دنیا میں ہوتا ہے عام طور پہ۔ یہ کافر، مشرک، یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہی کر رہے ہوتے ہیں، دنیا میں مزے، عیش و عشرت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو دوست نہ بناؤ اللہ کو چھوڑ کے، دوسروں کو سرپرست، دوست بنانا، رفیق بنانا اور اللہ کو چھوڑ دینا، رسول کو چھوڑ دینا، یہ طریقہ نہیں کرنا، ان کی اتباع نہیں کرنی، کیونکہ ظاہر ہے صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ انسان جس طرح کے اس کے دوست ہوتے ہیں، برے دوست ہوتے ہیں، کوئی بے نمازی ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی بد فطرت ہے، کوئی گالی گلوچ نکالنے والا ہے، کوئی دنیا پرست ہے، جس طرح کی اس کی خرابیاں ہیں، بد اخلاقیاں ہیں، وہ اسی طرح کی انسان کے اندر سرایت کر جاتی ہیں جو اس کا دوست ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ دوسروں کی اگر اطاعت کرو گے، اللہ رسول کو چھوڑ دو گے، تو پھر یہ شرک بھی ہے۔ یہ شرک ہوتا ہے دراصل، کہ زندگی اللہ کی امانت، انسان اللہ کا نوکر، اللہ کا غلام، تو وہ اللہ کو چھوڑ دے اور دوسرے کی بات مانے، دوسرے کی اتباع کرے، دوسرا کہ ایسا کرو، ویسا کرو، یہ کرو، وہ کرو، ادھر سیر سپاٹے کرنے چلتے ہیں یا فلاں عیش و عشرت کرتے ہیں، تو بس انہی کی اطاعت کرو، دوستوں کی اطاعت کرو، اللہ رسول کو چھوڑ دو، تو یہ چیز شرک بھی ہے۔ قلیلا ما تذکرون، کم ہی ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو، تھوڑی ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو۔ تو دنیا میں جو نصیحت پکڑنے والے لوگ ہوتے ہیں، نصیحت حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، عام طور پر دنیا میں تھوڑے ہی ہوتے ہیں، اکثریت گمراہ ہوتی ہے۔ قرآن میں بہت ساری آیتیں موجود ہیں کہ کثرت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ گمراہی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ گمراہی ہوتی ہے۔ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور یہاں فرمایا قلیلا ما تذکرون، کہ تم کم ہی نصیحت پکڑتے ہو، یعنی نصیحت ہی کم پکڑتے ہو، زیادہ نصیحت نہیں پکڑتے، تھوڑی نصیحت پکڑتے ہو۔ تو یہ معاملہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اتباع کرو اس کی جو تم پر نازل ہوئی ہے، یعنی جو کتاب نازل ہوئی ہے، قرآن نازل ہوا ہے، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کے مطابق زندگی بسر کرو، اور اس کے سوا اس کو چھوڑ کر اوروں کی پیروی نہ کرو، اور دوستوں کی جو تمہارے جگری دوست ہیں، اپنے بنائے ہوئے ہیں تم نے گپ شپ کے لیے۔ جیسے انسان یہ جو آج کل انسان جو کر رہا ہوتا ہے، ٹک ٹاک کر رہا ہوتا ہے، یہ بھی دوست ہے،
یہ ٹک ٹاک موبائل فون اس پر جو ہے نا غیر اسلامی چیزوں کو دیکھتے رہنا، یہ بھی دوست ہے کہ انسان بس ان کو دیکھتا رہے ہر وقت. ٹک ٹاک، یہ ٹک ٹاک بھی اولیاء میں شامل ہے، ان کو دوست بنایا ہوا ہے، بس اسی کو دیکھتے ہو، اس میں بد نظری بھی آ جاتی ہے، اور اس طرح پھر ان کو دیکھ دیکھ کے اس طرح اپنی لائف سٹائل بناتے ہو. یہ بھی معاملہ ہے. انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، وہ لوگوں کو دیکھتے ہو، دنیا داروں کو دیکھتے ہو، ہندوؤں کو دیکھتے ہو، اور اس طرح اپنی لائف بناتے ہو، اور جو ہے تو یہ، اور اللہ رسول کو چھوڑ دیتے ہو. تو یہ نہیں کرنا. یہ حکم ہے کہ اللہ رسول کو چھوڑ کے، اس کتاب کو چھوڑ کے اوروں کو دوست نہیں بنانا. اب اللہ رسول کی اطاعت کر رہے ہو، اللہ رسول کی باتیں مان رہے ہو، پھر اس کے بعد تم نے دوست بنانا ہے، اس کے بعد پھر بے شک بناؤ، لیکن پھر کس کو بناؤ؟ کونوا مع الصادقین، صادقین کی مائیت اختیار کرو، نیک لوگوں کی، علماء دین کی، علماء ربانیین کی، علماء صالحین کی. ان کی رفاقت میں بیٹھو، ان سے دوستی کرو، ان کی مجلسوں میں بیٹھو، ان سے علم سیکھو. نیک لوگوں کو دوست بناؤ، نمازیوں کو، پرہیزگار لوگوں کو دوست بناؤ. تو پھر جب دوست بناؤ گے، ان کی پھر اتباع جب کرو گے، وہ ظاہر ہے وہ بھی اللہ رسول کے اطاعت کرنے والے ہوں گے، تو ان کی جب اتباع کرو گے تو وہ تمہیں اللہ رسول کے راستے پر ہی چلائیں گے. تو نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ انسان کو اللہ رسول کے راستے پر چلاتے ہیں. تو یہ معاملہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. پھر آگے فرمایا وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالیں جن پر ہمارا عذاب یا تو رات کو آتا تھا جب کہ وہ سوتے تھے، یا دن کو جب وہ کیلولا یعنی آرام کرتے تھے. ابھی اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، عبرت دلاتا ہے کہ ذرا سبق حاصل کرو اور کرو. یہ کتنی بستیاں تھیں پہلے کہ جن کو ہم نے تباہ کر دی، جو تباہ کر دیں اللہ نے، جن پر اللہ کا عذاب آیا یا تو رات کو آیا، جیسے زلزلہ آتا ہے، اچانک انسان سویا ہوتا ہے، زلزلہ آتا ہے اور عمارت گر جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کبھی جیسے جاپان میں سونامی آتا ہے، ایسے جو سمندر کے قریب ممالک ہیں ان میں سونامی آ جاتا ہے، زلزلے آتے ہیں، اور کئی قسم کی آندھیاں چلتی ہیں، چھتیں گر جاتی ہیں. تو اللہ فرماتے کہ ہمارا عذاب آتا تھا جب وہ سوئے ہوتے تھے رات کو، یا وہ دوپہر کو کیلولا کر رہے ہوتے تھے، دوپہر کو سوئے ہوتے تھے، آرام کر رہے ہوتے تھے، اس وقت عذاب آتا تھا. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إن كنا ظالمين. تو جس وقت ان پر عذاب آتا تھا ان کے منہ سے یہی نکلتا تھا کہ ہائے ہم ظلم کرتے رہے، ان كنا ظالمین، کہ ہم ظلم کرنے والے تھے، ہم ظلم کرتے رہے، ہم ہی ظالم تھے. تو پھر یہ معاملہ ہو جائے گا کہ انسان اگر بدعمل رہے گا نا، تو پھر جب اچانک عذاب آئے گا، اور یہ عذاب سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ موت جو ہوتی ہے وہ عذاب ہوتی ہے ایک بدعمل کے لیے. بدعمل انسان کے لیے موت کیا ہوتی ہے؟ عذاب ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے تو اب زندگی کی ساری لذتیں ختم ہو گئی نا موت کے بعد، تو اب وہ کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا. نیک لوگوں کے لیے موت عذاب نہیں ہوتی، وہ تو رحمت ہوتی ہے، وہ مرنے کے بعد بھی نہیں مرتے، وہ تو پھر جنت ان کا ٹھکانہ ہوتی ہے، جنت میں جاتے ہیں. نیک لوگ جو ہوتے ہیں، انبیاء کرام جو ہوتے ہیں، اولیاء کرام جو ہوتے ہیں. تو یہ معاملہ ہے کہ عذاب جو ہے وہ موت کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، انسان کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے، بیماری کی شکل میں بھی آ سکتا ہے. وہ دیگر آیاتوں میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہوا ہے کہ کہیں سے بھی عذاب آ سکتا ہے. اللہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، نیچے سے بھیج دے، تمہیں آپس میں لڑا دے. جسم کے اندر سے بعض دفعہ کینسر ہو جاتا ہے انسان کو، پتہ چلتا ہے جی 4 اسٹیج کینسر ہے، بھائی چند مہینوں کی زندگی ہے. کڈنی فیل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہارٹ فیل ہونے لگتا ہے، اور بہت سارے جسم میں بیماریاں ہوتی ہیں. تو یہ اب بیماریاں آ گئیں اور انسان بدعمل ہو تو پھر وہ تو عذاب ہوا نا اس کے لیے. اب اس نے کیا توبہ کرنی ہے؟ کس منہ سے توبہ کرنی ہے؟ ساری زندگی عیش و عشرت میں گناہوں میں گزار دی، اور جب دیکھا اب تو میں مرنے والا ہوں، تو اب وہ توبہ کرے گا تو اس توبہ کی کیا حیثیت ہے؟ ممکن ہے وہ توبہ قبول نہ ہو، کیونکہ اب تو اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے سوائے توبہ کرنے کے. تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب یہ نصیحت دلا رہا ہے کہ بھئی ذرا غور کرو، کتنی بستیاں تھیں ہم نے تباہ کر ڈالیں، ان پر عذاب آیا، کبھی رات کو جب سوتے تھے یا دن کو آرام کرتے تھے، اور جس وقت ان پر عذاب آتا تھا پھر وہ ان کے منہ سے یہی نکلتا تھا کہ بھئی ہم تو ظلم کرنے والے تھے، ہم ہی ظالم تھے.
ان کو اس وقت سمجھ آ جاتی ہے کہ بھئی اب ہم نے تو ظلم کیا، اب ہم کہاں جائیں گے. تو دیگر قرآن کی آیتوں میں لکھا بھی ہوا ہے کہ پھر فرشتے بھی انہیں نظر آتے ہیں. پھر فرشتے کہتے ہیں بھئی آج کے دن تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اور ان کے چہروں پر اور پیٹھوں پہ مارتے ہیں. یہ معاملہ ہوتا ہے. تو موت کے وقت ہی انہیں سمجھ آ جاتی ہے اب ان کا ٹھکانہ کس طرف جا رہے ہیں وہ. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. تو جن لوگوں کی طرف رسول بھیجے گئے ہم ان سے بھی پرسش کریں گے اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے. یعنی یہ پوچھیں گے کہ انہوں نے پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. پھر اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے. یعنی پھر اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے حالات بیان فرمائے گا، ان سے حساب کتاب لے گا. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون. اور اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے، تو جن لوگوں کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا تو وہ نجات پانے والے. جن کے اعمال وزنی ہوں گے مطلب جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے تو وہ پھر کیا ہوگا؟ ہم المفلحون، فلاح پانے والے. تو قرآن شریف میں بہت ساری جگہوں پہ آیتوں میں یہ الفاظ آئے ہوئے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ فلاح پانے والے. تو فلاح پانے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ کہ ان کی نجات ہو جائے گی، وہ کامیابی انہیں مل جائے گی مرنے کے بعد جنت کی صورت میں. ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے، یعنی جن کے اعمال کے جو وزن ہیں وہ ہلکے ہوں گے، یعنی گناہ والے ہوں گے، بدعملیوں والے ہوں گے، ہلکے عمل، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا. اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے، ظلم سے کام لیتے تھے. کیسے؟ اطاعت نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات پر عمل نہیں کرتے تھے، ظلم سے کام لیتے تھے. تو کیا فرمایا کہ جن کے وزن ہلکے ہوں گے، یعنی جن کے اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے. اعمال کے وزن کے ہلکے ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان میں نیک عمل نہیں ہوگا، ان کے اعمال میں نیکیاں نہیں ہوں گی. بس اپنی زندگی اپنی مرضی، میری زندگی میری مرضی، اس فرمولے سے انہوں نے زندگی بسر کی ہوگی. دنیا کی عیش عشرت مزے خوشیاں، بس اسی کو انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا تھا، کوئی نیکیاں نہیں کی. تو یہ ہیں ہلکے وزن. اور وہ ایسے لوگ بعض دفعہ دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے مالدار امیر و کبیر کروڑ پتی ارب پتی ہو جاتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جی ہم تو بڑے دنیا میں کامیاب ہیں. تو ان کا خیال ہو شاید مرنے کے بعد بھی ان کو یہ بڑا مقام ملے. تو مرنے کے بعد کوئی مقام نہیں ملنا، یہ دنیا میں ہی بس اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا ہوا تھا. تو اختیار یہ دیا ہوا تھا کہ وہ نیکی کریں یا بدی کریں، اور حکم یہ تھا کہ نیکیاں کرنی ہے، اپنے اعمال کو وزنی بنانا ہے. انہوں نے نہیں بنایا، تو اب وہ ان کے اعمال ہلکے وہاں پر انہیں نظر آ جائیں گے. تو ہلکے اعمال تھے ہمارے. تو پھر کیا ہوگا؟ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم. انہوں نے اپنے نفوس کو، اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، نقصان میں ڈالا. دنیا میں تو نقصان میں نہیں ڈالا، دنیا میں تو فائدے میں ڈالا. دنیا میں تو دن رات محنت کی، ایجوکیشن حاصل کی، بزنس کیا، دولت کمائی، محنت مزدوری کی، دن رات پیسے کے پیچھے بھاگے، دولت کے پیچھے بھاگے، اپنی زندگی اچھی بنائی، اپنی بیوی بچوں کی زندگی اچھی بنائی، مگر اللہ سے دور ہوئے، اللہ رسول کے راستے سے ہٹ گئے، اللہ رسول کے احکامات کی پرواہ نہیں کی. تو دنیا میں وہ انہیں خسارہ نہیں ہوا، دنیا میں تو بڑا فائدہ ہوا انہیں. جیسے کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہندوؤں کو، مشرکوں کو، دہریوں کو، جو دنیا میں اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے عیش و عشرت میں. تو دنیا میں تو وہ خسارے میں نہیں ہیں، لیکن پتہ کب چلے گا کہ وہ خسارے میں؟ مرنے کے بعد انہیں پتہ چلے گا وہ تو خسارے میں ہیں. تو لہذا دنیا کی کامیابی، دنیا کی عیش و عشرت سے یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ مرنے کے بعد بھی ایسا ہوگا، مزے میں ہوگا. مزے میں نہیں ہوگا. مزے میں وہ ہوگا مرنے کے بعد جو اس دنیا میں اللہ رسول کی اطاعت کرنے والا ہوگا، نیک ہوگا، بانمازی ہوگا، متقی ہوگا. تو انہوں نے ایسے لوگ جو ہوں گے جو کہ بد عمل ہوں گے، ان کے اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے،
تو انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے۔ تو یہ وجہ بتا دی کہ آیات جو ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں کے بارے میں ناانصافی کی، ظلم سے کام لیا۔ ان کو اللہ نے آنکھیں دی، عقل دی، زندگی، جسم، تندرستی، صحت، دولت، یہ سب کچھ دیا۔ اللہ نے نعمت دی نا، اس لیے دی تاکہ اللہ کا شکر کرو، سوچو کہ دیکھو یہ کہاں سے آ گئی، یہ اللہ نے دی ہے نا۔ اللہ نے تمہیں ہاتھ، پیر، ٹانگیں، آنکھیں، عقل سب کچھ دیا تاکہ تم دولت کماؤ، کھاؤ پیو، مزے کرو۔ تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے تھا تمہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا، اللہ کا فرمانبردار بندہ بننا چاہیے تھا، اللہ کا جو ہے نا وہ عبادت گزار بندہ بننا چاہیے تھا، لیکن تم نے ناانصافی سے کام لیا۔ تو ایسا ہوگا تو پھر وہ خسارے میں ہوں گے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور ہم ہی نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے سامان معیشت پیدا فرمائے، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ تو یہ اللہ نے بات بیان فرما دی کہ دیکھو اس طرح سے انہوں نے ہماری آیتوں کے بارے میں ناانصافی سے کام لیا کہ اللہ نے انہیں زمین میں ٹھکانہ بنایا۔ زمین میں دیکھو رہنے کے لیے، زمین کیسا رہنے کے لیے ٹھکانہ ہے، اور پلینٹس میں آکسیجن نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گرینری نہیں ہے، درخت نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں نہیں ہیں زندگی گزارنے کے لیے، وہ سوٹیبل پلینٹس نہیں ہیں، صرف یہ زمین ہے، یہ ارتھ ہے۔ تو شکر کرو بھئی، اللہ کا شکر کرو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین میں یہ سارا ٹھکانہ بنایا اور تمہارے لیے فرمایا سامانی معیشت پیدا فرمائے، رزق پیدا فرمایا۔ قلیلا ما تشکرون، کم ہی ہے جو تم شکر کرتے ہو، پھر بھی تم شکر نہیں کرتے۔ شکر کرنا چاہیے نا، اور شکر کا تقاضا کیا ہے؟ خالی زبان سے کہہ دینا الحمدللہ یہ کافی نہیں ہے، عملی طور پر شکر کرنا ہے، اللہ کا فرمانبردار بندہ بننا ہے، اللہ کی باتیں ماننی ہیں، یہ ہے شکر۔ اور پھر جو ہے اللہ کے دین کی تبلیغ بھی کرنی ہے۔ یہ تو نہیں کہ صرف اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو صرف نیک نہیں بنانا، بلکہ دوسروں کو بھی فکر کرنی ہے جہاں تک توفیق ہے۔ جیسے کہ قرآن شریف میں بہت ساری آیات موجود ہیں، جیسے کہ ایک آیت ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو یہ بہترین امت کی نشانی ہے۔ ایسے پھر سورہ العصر میں فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان، زمانے کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے، وتواصوا بالحق کی، اور حق بات کی نصیحت کرنے والے ہیں دوسروں کو، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی نصیحت اور تلقین بھی کرنے والے ہیں اور اس پر قائم رہنے والے بھی ہیں۔ اور صبر کیا ہوتا ہے؟ نیکیوں پر ثابت قدم رہنا، اور تکلیف مصیبت آئے اس پر بھی صبر کرنا۔ تو بہت ساری آیات ہیں کہ جن میں یہ ذکر ہے کہ خود بھی نیک بننے، دوسروں کو بھی نیک بنانے کی جو ہے نا ایفرٹس کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو ٹائم ملا تو آپ جو ہیں بس ٹک ٹاک کرتے رہیں اور ادھر ادھر کی فضول سوشل میڈیا پہ جو ہے نا وہ لغویات ویڈیو دیکھتے رہیں۔ نہیں، آپ نے اپنا علم بڑھانا ہے، اپنے آپ کو نیک بنانا ہے، اور دوسروں کو بھی تبلیغ کرنی ہے۔ یہ تبلیغ کرنے کا کام جو ہے وہ ہر مومن مسلمان کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اپنے دائرے میں اس نے یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا بات بیان فرمائی کہ دیکھو تمہارے جو ہے نا جن کے وزن ہلکے ہوں گے، بدعملیوں والے ہوں گے، تو وہ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، کیونکہ وہ ہماری آیتوں سے ناانصافی کرتے تھے۔ اور وہ کیا ناانصافی تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں سامان معیشت دیا، رزق دیا، ٹھیک ہے، زمین میں رہنے کی جگہ بنائی، تو پھر بھی وہ شکر نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور ہم ہی نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا فرمایا، پھر تمہاری صورت شکل بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا آدم کے آگے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ تو آج ہم نے سورۃ اعراف آیت نمبر 11 تک مطالعہ کیا ہے۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس سے آگے مطالعہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔